بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب یہاں اس ممانعت کے بعد شکار کا حکم ہو رہا۔ عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ کسی کام سے منع کر دیا جائے اور پھر اس کا امر ہو، اس کا حکم ہو، تو وہاں پر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں فَاصْطَادُوا یہ امر ہے، کہیں سے وجوب کے معنی کا وہم نہ ہو، اس لیے مصنف نے ماقبل سے ربط پیدا کرتے ہوئے امر کس معنی میں ہے بیان فرمایا۔ ماقبل سے ربط کرتے ہوئے کہا وَإِذَا حَلَلْتُم مِّنَ الْإِحْرَامِ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، چونکہ ماقبل میں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، لہذا اسی سے اس کا تعلق ہوگا جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کھول دو، احرام سے باہر ہو جاؤ، فاصطادوا تو شکار کرو۔ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر اباحت کے لیے، تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو۔ احرام کھول کے شکار کرنا اگر واجب ہو جاتا تو حرج لاحق ہوتا، پریشانی ہوتی، اور دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر کوئی شکار کرنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتا ہے، ہر ایک کا مزاج نہیں ہوتا، صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کوئی دور دراز سے آئے، باہر نکلیں اور اگر شکار کرنا چاہے تو ان کے لیے اجازت ہے۔ فاصطادوا تو تم شکار کرو، امر اباحہ، یہ امر اباحت کے لیے ہے۔ پہلے ممانعت تھی، اب اباحت، یعنی اب جائز ہے تمہارے لیے کہ ایسا کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آپ کو معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے کافروں نے روک دیا تھا۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے یہ جو وقتی طور پر مایوسی ہوئی تھی اس کی تلافی فرما دی، جو آرزو پوری نہ ہو سکی اللہ نے بعد میں فتح مکہ کے سال سن 8 ہجری میں وہ دیرینہ تمنا پوری فرما دی۔ اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ
حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں اگر اجازت مل جاتی تو کچھ صحابہ کرام تھے، تفصیل سے آگے واقعہ آتا رہے گا صحابہ کی کتنی تعداد تھی، پھر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر بڑی تعداد صحابہ کرام کی شامل رہی۔ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ تھوڑے کی محرومی بہت ساروں کی خوش نصیبی کا ذریعہ بن گئی۔ تھوڑے لوگ مایوس ناکام آئے، لیکن بعد میں فتح مکہ کا واقعہ ہوا اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کعبۃ اللہ کی زیارت سے، طواف سے سرفراز ہوئی۔ تو حدیبیہ کے موقع پر جو ان لوگوں نے روکا تھا، ظاہر ہے کہ وہ قوم جو مکہ کی تھی اس سے دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دل میں کدورت پیدا ہو گئی تھی۔ اب جب کہ فتح مکہ کے موقع پر فاتحانہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے اس پچھلے برے سلوک کا بدلہ لینے لگے۔ چنانچہ فتح مکہ کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ۔ یہ جو ابھی واقعہ تفصیل سے بتایا، یہی شان نزول سمجھ لیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور پورے طور سے مکہ والوں پر آپ کو تسلط ہو گیا، تو کہیں وہ حدیبیہ کے سال میں جو ان لوگوں نے بالکل ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کا بدلہ لیتے ہوئے کہیں ان کے ساتھ تعرض نہ کریں، ان کو اذیت نہ پہنچائے، اس وجہ سے منع کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور ہرگز تم لوگوں کو آمادہ نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور دوسرے صحابہ کرام بھی فاتحانہ داخل ہوئے، چاہتے تو دشمنوں کے ساتھ انہی کی زبان میں سلوک کر سکتے تھے، جیسا انہوں نے کیا ویسا جواب دے سکتے تھے، لیکن قربان جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور دین اسلام پر کہ یہاں موقع ملنے پر بھی دشمن سے انتقام لینے کو منع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کی بات اور یہی اعلیٰ اخلاق اسلام اور اہل اسلام کی پہچان ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے مکہ والوں سے کیا فرمایا؟ روایت میں مشہور ہے کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، کہ تم سے آج کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اور آپ کا یہ عفو اور درگزر، یہ آپ کے یہ اعلیٰ اخلاق، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ ان لوگوں کے آپ کے دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ چنانچہ پہلے اکا دکا لوگ دین اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، اور اب اللہ کی نصرت اور فتح ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ لا یجرمن، یہ یکسبن کے معنی میں یحملن، کہ تمہیں اکسائے نہیں، تمہیں آبادہ نہ کرے۔ شنآن قوم، شنآن غلیان کے وزن پر یہ مصدر ہے، شنع یشنع باب سمیع سے، نون کے فتح کے ساتھ شنآن اور نون کے سکون کے ساتھ شنآن،
دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال باب سمیہ کا مصدر ہے، شن یشنا کے معنی بغض رکھنے کے۔ سورہ کوثر کے اندر آیت آئی ان شانیہ کا هو الابتر، یہ شانیہ یہ اسی شن یشنا سے اسم فاعل ہے، یعنی جو آپ سے بغض رکھنے والا ہے۔ وہ ابتر ناقص دمبریدہ، اسی سے مشنوع آتا ہے، مبغوض جس سے بغض رکھا جائے اس کو مشنوع کہتے ہیں۔ بہرحال فرمایا ولا یجرمنکم ای یکسبنکم، ہرگز تمہیں اکسائے نہیں، آمادہ نہ کرے، شنعان نون کے فتح سکون کے ساتھ بغض کے معنی میں، قوم کی دشمنی، قوم کا بغض۔ آگے علت بیان فرمائے ان صدوکم عن المسجد، کہ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے باز رکھا تھا، روکا تھا، اشارہ کیا حدیبیہ کے سال کی طرف، جب تم لوگ عمرہ کی غرض سے مسجد حرام کی زیارت کرنا چاہتے تھے، مکہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے روک دیا، تو وہ دینی اور ایمانی غیرت نہ تم کو ان سے انتقام لینے پر آمادہ کر دے، منع کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ دینی ایمانی اعتبار سے بھی درگزر کرنے کا حکم ہوا ہے، تو ذاتی معاملے میں نفسانی اعتبار سے تو بدرجہ اولیٰ درگزر کرنا چاہیے۔ انتقام لے سکتے ہیں، موقع پر اجازت ہے، قصاص کا حکم ہے، لیکن بہرحال معاف کر دینا، درگزر کرنا یہ اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ ان صدوکم چونکہ لا یجرمنکم شنآن قوم کے لیے مفعول لہو واقع ہے، مصنف نے اسی مفعول لہو ہونے کی طرف اور ماقبل کی علت بیان کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لأجل کا لفظ نکالا، یعنی تمہیں قوم کی دشمنی، قوم کا بغض آمادہ نہ کرے، اس وجہ سے ان صدوکم کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، یہ اصل میں بے ان تعتدوا یا علی ان تعتدوا، اس کا تعلق لا یجرمن سے، یعنی قوم کا بغض، قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، ان تعتدوا کہ تم ان پر چڑھائی کر دو، کہ تم ان پر زیادتی کر دو۔ منع کر دیا گیا، لہذا حضور اور صحابہ کرام کا ان کے ساتھ یہ بہترین رویہ ان لوگوں کے دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا۔ تو اس میں حکمت ہوئی کہ اگر تم نے ان سے انتقام لیا تو پھر تم میں ان میں فرق کیا رہ جائے گا، تم ان پر زیادتی نہ کرو، ان تعتدوا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اعتداء زیادتی کرو، ظلم کرو، ان پر انتقام لو، علیہم ان پر، انہیں قتل کر کے یا اس کے علاوہ اور انہی کی زبان میں ان کو جواب دے کے۔ چنانچہ وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ہدایت مقدر کی تھی، تو وہ دینی بھائی ہونے والے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انتقام والا معاملہ ہوتا تو وہ تو جاتے ہی، ساتھ ساتھ تمہارے بھائیوں کی کمی بھی ہو جاتی کہ جب وہ اسلام لے آئے تو اب وہ تمہارے بھائی ہو گئے، اور بھائی کسی ناطے سے ہو، خاندانی ہو یا انسانی اعتبار سے اخوت کا معاملہ، بھائی چارگی کا تعلق، ان کے ساتھ تعرض کرنا، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، انہیں تکلیف دینا، بلکہ پہل کر کے ان پر ظلم کرنا کیا خود ان کے ظلم کا ظلم کے ذریعے جواب دینا،
یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آگے مزید وضاحت فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی پر تعاون کرو۔ باب تفاعل سے تعاون، اشتراک کی خاصیت، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی نیکی اور تقوی کو کرو اور انہیں بھی موقع دو، آپس میں باہمی تعاون کرو بر پر، نیکی پر اور تقوی پر۔ بر کی تفسیر کی فعل ما امرتم بہ، یعنی اس کام پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے پر، امر کے امتثال بجاوری پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بر یہ سنت کی اتباع کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت کی اتباع میں تمام مامورات جن کا حکم ہوا ہے، چاہے وہ فرائض واجبات ہوں، سنن و آداب مستحبات، سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو ابن عباس نے بر کی تفسیر اتباع سنت سے کر کے بر کے معنی میں عموم پیدا کر دیا۔ بہرحال یہاں بر اور تقوی دو لفظ ہے، دونوں میں فرق کرنے کے لیے مصنف نے بر کے ساتھ فعل ما امرتم بہ کا اور تقوی کے ساتھ ترک ما نہیتم عنہ کا، یعنی گویا بر کا تعلق اوامر سے ہے اور تقوی کا تعلق نواہی سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی اصل میں وقایہ سے بچنے کے معنی میں ہے، لہذا اس کی اصل روح جو ہے وہ خوب اوامر کو کرنے میں نہیں ہے بلکہ نواہی سے بچنے میں ہے۔ جو اصل تقوی کا مفہوم ہے، پرہیزگاری، بچاؤ، دنیا کے اعتبار سے جن چیزوں سے منع کیا گیا شریعت میں، جن سے نہیں وارد ہوئی ہے، ان سے بچے تو اس کی برکت سے جہنم سے اللہ پاک بچا لیں گے۔ بہرحال اب بر کا تعلق اوامر سے، تقوی کا تعلق نواہی سے۔ مصنف نے کہا تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرو بر پر، نیکی کے کام یعنی اس کے کرنے پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا، اور تقوی پر یعنی اس کے چھوڑنے کے ذریعے جس سے تم کو کہ منع کیا گیا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بر اور تقوی کے ضد کو بیان کیا۔ بر کی ضد اسم، تقوی کی ضد عدوان۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، مصنف نے تعلیل فرمائی تعاونوا اصل میں تتعاونوا، وَلَا تَعَاوَنُوا ای وَلَا تَتَعَاوَنُوا، باب تفاعل سے، اصل میں دو تا ہے، ایک تا کو حذف کر دیا تو لا تعاونوا بچ گیا، اصل میں لا تتعاونوا تھا، فی حذف وحدۃ التائن فی الاصل۔ اس لفظ میں اصل کے اعتبار سے جو دو تا تھے ان میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اسم پر، گناہ پر، والعدوان اور سرکشی پر۔ اسم بر کی طرح عام ہے، معصیت میں نے کہا تھا بر کا تعلق عوامر سے اور تقوی کا تعلق نواہی سے، اب اسی کی ضد کا نام یہاں، تو اسم کا تعلق نواہی سے ہو جائے گا، یعنی اس طرح سے کہ جو کرنے کا تھا، جو چھوڑنے کا تھا اس کو کر گزرے، اسی کا نام معصیت ہے۔ عدوان سرکشی، یعنی جو کرنے کا تھا اس کو نہیں کیا، اس سے عدول کیا، انحراف کیا۔ علی الاسم معصیت پر، یعنی ترک نہیں ہونا چاہیے، نہیں جس سے منع کیا اس کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس کر رہا ہے، یعنی منع کردہ چیزوں کو اپنا رہا، کر رہا ہے، یہ معصیت ہے۔ اور عدوان سرکشی، زیادتی، مصنف نے عدوان کا معنی بیان کیا تعدی فی حدود اللہ، یہ عدوان کفران، غفران کے وزن مصدر ہے، تعدی کرنا یعنی اللہ کی حدود میں جو اللہ نے حد بندی طے فرما دی اس سے
تجاوز کرنا، کسی کو سرکشی بولتے ہیں۔ اللہ نے عوامر کا حکم دیا کہ یہ وجہ لاؤ، اب سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا، ان عوامر کو پورے نہیں کر رہا، یا جس طرح سے بھی اعمال عبادات معاملات میں اللہ نے حد بندی طے کر دی ہے اس کو توڑ رہا، یہ سب عدوان میں شامل ہے۔ اور ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو اسم گناہ کے کام پر اور سرکشی پر، اللہ کی حد میں تجاوز کرنے پر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی پر ماقبل میں خوب کلام ہوا ہوگا۔ تقوی کے معنی آئے ہوں گے، جامعیت کے ساتھ مفسرین نے کہا تقوی امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا نام ہے، جس کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک تو تقوی عام ہے، یعنی ایمان لا کر کفر سے بچنا۔ دوسرا درجہ تقوی خاص ہے، یعنی اطاعت کر کے معصیت سے بچنا۔ اور تیسرا درجہ اخص الخاص ہے، یعنی ہر اس چیز سے بچنا جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اے خافو عقابہ، یعنی اللہ کے عقاب، اس کی سزا سے خوف کھاؤ۔ تقوی خوف کے معنی میں ہے، اور اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، لہذا اللہ سے خوف نہیں ہے۔ مصنف نے مضاف مقدر مانا کہ اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والے عقاب، اس کے غضب سے ڈرو۔ خوف ہو عقاب، اس کے عقاب، اس کی سزا سے خوف کھاؤ، ڈرو۔ اور صورت بیان فرمائی اس کی بیان تطیعو، بائیں طور سے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ تو اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، احکام کو پورے کر کے منہیات کو چھوڑ کے، بڑی جامعیت ہے تقوی کے لفظ میں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کو سخت سزا دینے والا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی سزا ہر کسی کے لیے نہیں ہے، وہاں تو مزہ بھی اور سزا بھی ہے۔ اگر مجرموں کو سزا نہ ہو تو جو صاف ستھرے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی کوئی عظمت ہی نہیں رہے گی۔ تو کسی کو سزا دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ مجرم اور غیر مجرم دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک سخت سزا دینے والا، شدید العقاب، کن کو لمن خالفہ ہو، یہ اللہ کی سخت سزا ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے تو اللہ کی طرف انعام ہے، اکرام ہے، لیکن سزا اور عذاب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی طرح اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ لمن خالفہ، جو اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے دین کی خلاف ورزی کرے۔ بہرحال آیت میں اللہ کے دین سے اختلاف رکھنے والے، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ بغاوت کرنے والوں کے لیے سخت وعید اور دھمکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔